بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب فرینڈس اینڈ فیملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنی ماسک آپ کو دکھا رہی ہوں. ہمارے گھر کے راؤنڈ دا کونا دیر از اے ماسک. تقریباً 1000 سے 2000 بندہ یہاں پہ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. اب میں آپ کو اپنے ساتھ واک کے لیے چلتی ہوں. تو میرے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا بلاگ پسند آئے گا. یہ ہمارا ریور پارک ہے. یہاں پر ہم اکثر واک کے لیے جاتے ہیں. اس بورڈ پہ ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے. جو گردوارہ جیسے گرو دوار، گرو کا مطلب ہے سینٹس، پیر یا استاد، اور دیوار کا مطلب ہے وول. یہاں پر کووڈ کی وجہ سے ابھی گیٹ بند ہے، ادروائز یہ گیٹ کھلا ہوتا تو ہمیں اندر جانے کی پرمیشن بھی ہوتی ہے. یہ دیکھیں، کافی عالی شان بلڈنگ ان لوگوں نے بنائی ہے، اور دیکھیں کتنا یہ لگ رہا ہے. یہ ان کا جھنڈا ہے، اور یہ ان کا ڈوم ہے، اور یہ ایسا ہی انہوں نے انڈیا میں بنایا ہے. اور ہمارے علاقے میں میرے خیال سے پورے یورپ میں یہ سب سے بڑا گردوارہ ہے. اور یہ دیکھیں اس کو بنانے میں 3-4 سال لگے تھے، اور ان کے بنانے کے جو لوگ تھے بنانے والے، وہ سارے اسکلڈ پیپل انڈیا سے آئے تھے، اور انہوں نے دل جان لگا کے یہ تیار کیا تھا. تقریباً 4 ملین پاؤنڈ اس پہ لگا تھا. 4 ملین پاؤنڈز تو اس پہ، اور کافی دکانوں وغیرہ نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پھول وغیرہ کیاریاں میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں پھول، یہ دیکھیں پھول بھی لگے ہوئے ہیں. ان کے کافی لوگ ان کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں. وہ دیکھیں، اب میں آپ کو یہ دوسری طرف سے دکھاتی ہوں. یہ ڈیلیا کے پھول ہیں، دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. یہ ان کی ایک جڑ پیاز کی طرح، گنڈے کی طرح، شکر گندے کی طرح آپ زمین پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ پھر ہر سال خود بخود اگتی رہتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہمارے ریور کو، اس پارک کا نام صرف واک کی طرح ہے، ریور پارک لگایا ہوا ہے. ہم اس علاقے میں کوئنز پارک میں رہتے ہیں، یعنی ملکہ کا پارک جو ہوتا ہے، اسپیشل پارک ہوتا ہے. یہ دیکھیں، آپ کو اس طرف سے ویو نظر آئے گا. یہ میں آپ کو پھول قریب سے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں. پھولوں سے، گرینری سے، آسمان سے، بادلوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین سجائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، ان کے بھی رضاکار لوگ ہوتے ہیں جو کھانا بناتے ہیں. ایوری فرائیڈے یہاں پر پرے ہوتی ہے، اور یہ پرے میں حصہ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو ساتھ میں اس طرح لیے چلتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ پھول لگے ہوئے ہیں. یہ وائرس کی وجہ سے سارے لوگ اب ایسے ہی گھروں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں. یہ دیکھیں، ہم لوگ سبھی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم ان کو برا نہیں کہتے، اور یہ لوگ ہمیں بھی برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مذہب انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور اسلام بیسٹ ریلیجن ہے. ہم ایک اگزامپل پیش کرتے ہیں ان کو کہ اسلام امن والا مذہب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اسلام بھی سبھی کے لیے ہے، اور
تا قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ میں واک کر رہی ہوں اور آپ کو بھی واک کے لیے ساتھ لیے چلتی ہوں۔ یہ ایک قسم کا انہوں نے بہت ہی ہسٹوریکل پلیس بنایا ہے۔ یہ بھی پھول ہے۔ اب میں آپ کو اس کونے سے دکھاتی ہوں۔ یہاں پر تقریباً عصر کا ٹائم ہے۔ یہ دیکھو یہاں پہ لوگ اتنے فل ہیں کہ کوئی ایپل توڑتا بھی نہیں ہے، اور یہ ایپل پر بن کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں تو کوئی ایپل چھوڑتا نہیں ہے، یہاں پہ صرف برڈ کھاتے ہیں۔ یہ سارے پھولوں کی پنیری اگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، اور اس طرف سے ایسا ویو ہے۔ اس کا بھی بہت بڑا سیکرٹ ہے کہ یہ ساری جگہ انہوں نے پہلے جہاں پہ مسلمان کمیونٹی بہت زیادہ ہے ان کو آفر کی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ آپ کے لوگ زیادہ ہیں اس لیے یہاں پہ ماسک بناؤ، یہ کونے میں ماسک نہ بناؤ، اور یہ ساری کار پارکنگ بھی تمہیں ملے گی، اور اس طرح آپ کے مسجد میں جمعے پہ اور کوئی شادی بیاہ پہ جو کٹ ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، سارا سسٹم ادھر آ جائے گا۔ لیکن جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو جو مسجد کی جگہ ہے کوئی 5 مرلے کی وہی چاہیے، وہیں پہ ہم نے بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اس وائٹ بلڈنگ تک پہلے ان کو الاؤ ہوئی تھی جگہ، پھر وائٹ بلڈنگ کے بعد انہوں نے پلاننگ پرمیشن لی کہ ہمیں اور جگہ دے دی جائے، کیونکہ اب یہ شادیاں کرتے ہیں اور یورپ بھر سے دور سے لوگ یہاں پہ ان کے اس ہال میں، اس کے گردوارے میں آ کے وہ کرتے ہیں، گردوارے میں آ کے وہ شادیاں کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے مسجد میں نکاح ہوتا ہے، ان کے گردوارے میں شادیاں ہوتی ہیں، اور ایوری فرائیڈے یہ ساری کی ساری جگہ جو ہے نا ان کو الاؤ ہو گئی ہے۔ تقریباً 2 یا 3 کھیت کا جگہ ہے۔ تو یہ بہت ہوشیار اور سیانے ہیں، اور ہاں ان کی نسبت ہمارے لوگ جو ہیں ذرا سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ دیکھیں فرائیڈے کو شام کو ان کے 8-10 جو ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ان کے پیر جو ہوتے ہیں، وہ ان کی جو کتاب ہوتی ہے اس کا پڑھائی کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے۔ انہوں نے بڑی ساری جگہ بنائی ہوتی ہے، میں کسی دن جب کووڈ ختم ہو گیا تو اندر سے بھی دکھاؤں گی۔ بڑی ساری جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پہ ایک ہولی قرآن کی طرح ان کی پنجابی کی ایک بک ہے، اور اس سے وہ جو شعر نما چیزیں ہوتی ہیں، لکھائی ہوتی ہے، وہ پڑھی ہوتی ہے، جو ان کا گرو نانک نے لکھی ہے، اور باقی 12 ان کے باقی سینٹس نے، باقی پیروں نے مل کر لکھی ہے، ان کے جو جن کا یہ احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو ایک قسم کی ٹرانسلیشن ہے وہ۔ تو سکھ سب سے زیادہ نیو مذہب ہے، اسلام کے بعد تقریباً 500 سال پہلے، 5 صدیاں پہلے، 6 صدیاں پہلے یہ مذہب آیا۔ اسلام 1400 سال پہلے آیا، یہ 500-600 سال بعد میں آیا۔ تو اصل میں تو گرو نانک کو جب وہ فوت ہوا ہے تو مسلمانوں اور ان کی سکھوں کی ایک قسم کی بحث ہو گئی تھی، بحث چھڑ گئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان ہے ہم نے دفنانا ہے، مسلمان کہتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں سکھ ہے ہم نے سارنا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی مبارک کو غائب کر دیا تھا، اور ان کا جنم پلیس بھی جو فیصل آباد کے علاقے میں ہے، ادھر پاکستان میں بہت عالی جگہ انہوں نے شان بنائی ہے عمران خان نے ابھی۔ اور یہ بہت زیادہ انسپائر تھے، ایک قسم کے شاگرد تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے جو پیر تھے، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے، وہ یہ ان کے مرید تھے۔ اس طرح انہوں نے اسلام بہت زیادہ ان کی باتوں میں، ان کے کلام میں اسلام کی پہچان نظر آتی ہے۔ لیکن جو سکھ ہیں وہ نہ تو وہ بیچارے ہندو رہے اور نہ مسلمان بن گئے، درمیان میں وہ سکھ بن گئے۔
سکھ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور خاتم النبیین تو ماننا بھی ضروری ہے، یہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، صرف یہ ان کے گرو نانک اور باقی گروؤں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں صحیح طریقے سے اسلام کو پریزنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا بلاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں، خوشیاں مانیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔